الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعدا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی. آج اس جمعہ کے موقع پر انہی چند باتوں کو ذکر کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیت کریمہ پڑھی سورہ فجر، یہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دیکھو آنے والے جو ایام ہے اور جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا، یہ بہت ہی بابرکت اور اہمیت کا حامل ہے. اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے تاریخ اور وقت کی. اور آگے فرمایا ولیال عشر، عشر کی 10 راتوں کی. مفسرین فرماتے ہیں وہ 10 رات ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں. اور یہ جو 2 قسمیں کھائی، فجر کی قسم اور ان راتوں کی قسم، اس میں بڑا جوڑ ہے، لیکن چونکہ مجھے قربانی کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے، اس لیے صرف اتنا جان لیں کہ یہ جو 10 دن ہے آنے والے ذی الحجہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو وہ نیکیاں جو عام دنوں میں بندہ کرتا ہے وہ عام دنوں سے زیادہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسرے دنوں میں جو ہم نیکی کرتے ہیں اور ثواب کے کام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، نہیں، اس کا بھی بہت ثواب، لیکن اللہ کو یہ 10 راتیں بڑی پیاری ہیں، اسی لیے اللہ پاک اس کی قسم کھاتے ہیں. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں عید کا دن چھوڑ کر، جو ہم ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس کو چھوڑ کر جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر کا ثواب رکھتا ہے. ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب رکھتا ہے. اور اس 10 راتوں کی عبادت جتنی طاقت ہو بندہ کر لے، جتنا توبہ استغفار کرنا چاہے کر لے. فرماتے ہیں کہ ہر رات کے بدلے میں عبادت کرنے کا ثواب اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. اب آپ کتنا آسان ہے
ایک بندہ صحت اور تندرستی کے ساتھ اس کی زندگی گزارتا ہو اور بغیر کسی مرض کے اور پریشانی کے اور حالت کے اس کو یہ ایام نصیب ہو، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی عبادت نہ کرے اور وہ اللہ کو راضی نہ کرے، توبہ استغفار نہ کرے، تو اس سے بڑا محروم کون شخص ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے دلوں میں ان شعائر کی اور ان عبادتوں کی اور ان مبارک ایام کی قدر نہیں ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ دیکھو کتنی ذوالحجہ کی راتیں ہمارے سامنے آئی اور چلی گئی، کیا ہم خود ہر آدمی فردن اس کو سوچے کہ کیا کبھی ہم نے اہتمام سے یہ 10 راتیں گزاری ہے؟ ایسے نہیں ہے کہ ایک دو حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اور حدیث سے اوپر کا درجہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی فضیلت قرآن میں بیان فرماتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک جو چیز بہت بڑی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک قسم کھاتے ہیں۔ فجر کا ٹائم تو معمولی ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے ہمارے دیہاتوں میں آج فجر سے پہلے اٹھنے کا، فجر کی نماز کی پابندی کرنے کا معمول یکسر ختم ہو چکا ہے، گھروں سے بھی نکل چکا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں، رات کو دیر تک کا سونا یہ ہمارے قوم کی عادت بن چکی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، وقت ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، پیسہ ہمارا ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ جانو ابھی پچھلی جمعہ کو ایک جگہ پر جمعہ میں جانے کا ہوا، امام صاحب نے مجھے کہا کہ مول صاحب آپ جمعہ میں آئے ہو تو ایک بات بیان میں کہنا ہے۔ میں نے کیا کہا تو کہا مول صاحب ہمارے یہاں 180 بالغ مرد حضرات ہیں، کتنے ہیں؟ 180، اور بچے اگر گننے جاوے تو 200 کے قریب ٹوٹل اوپر ہو جائے، 250-300 کے قریب بچے جو سمجھدار جس کو کہے جاتے ہیں، 300-350 کے قریب ہماری ایک مسجد کے اطراف میں گھر ہے، لیکن فجر میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو 8 مصلی ہوتے ہیں، 8۔ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، اپنے اطراف کے گاؤں کی بات۔ میرے بھائیوں، نہ فجر کا اہتمام، اللہ کا قسم کھاتے ہیں جو، اور ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ بیماری آ گئی، گھر میں برکتی ہو گئی، ہم مولسموں کے پاس دوڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کا حل یہاں پہ رکھا ہے، نمازوں کی پابندی میں رکھا ہے، جلدی اٹھنے میں گھر کی برکتیں رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں لوگ سوئے رہتے ہیں اور سورج نکل جاتا ہے، اللہ پاک ان گھروں سے اپنی برکتوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ کیوں ہمارے نوجوان، اور یاد رکھیں خاص طور پر نوجوان، کہ یہ جو آنے والی نسلیں ہیں اور جو بچے ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کر ہی اپنا بھوشیہ گڑھے گی کہ ہمارے نوجوان کیسے زندگی گزارتے تھے، ہمارے گھر کے مرد حضرات کیسے رہتے ہیں، بچوں پر یہی اثر رہے گا۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ مدرسہ صاحب مول صاحبوں کو ہدایت نہیں ہے، مول صاحب بہت کچھ سمجھاتے ہیں بچوں کو، لیکن بچے مدرسے میں 3 گھنٹے اور آپ کے پاس 21 گھنٹے رہتے ہیں۔ وہ ہماری نقل و حرکت دیکھتے ہیں، وہ ہماری بات کرنے کا انداز دیکھتے ہیں، وہ ہمارے معاملات دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں، میری بہن کیسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جو وہ دیکھیں گے وہ پیڑھی اسی پر جو ہے نربھر کرے گی ہمارا۔ تو یہ فجر کا ٹائم بہت قیمتی ٹائم، لیکن ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کا تو جو ہے حال پتہ نہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ فجر میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے۔ افسوس کی بات ہے، اور حالات جو ہے ہمیں بار بار جو ہے دین پر لانے کی کوشش کرتا ہے، دین پر، آپ دین پر آؤ۔ حالات آپ ہمیں بتلاتے ہیں کہ بھائی سیکھو ان حالات سے، کتنے خطرناک حالات ہمارے آجو باجو اور ملک کی سطح پر اور قوم اور پورے عالم میں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی توبہ کرے، ان راتوں میں استغفار کرے، توبہ کرے۔ اللہ پاک نے گناہوں کی توبہ میں وہ برکتیں رکھی ہے کہ اللہ پاک
जिंदगियों के गुनाहों को तो माफ कर ही देते हैं और वो नेमतें अता करते हैं जिसका बंदे को एहसास भी नहीं होता है, जिसकी उसने तमन्ना भी नहीं की होती है, वो चीजें अल्लाह पाक देते हैं। आज सुबह इस्तिगफार के मज़मून पर मैंने एक वाकया पढ़ा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम, जो 4 हमारे इमाम हैं, इनमें से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये वाकया अपनी जिंदगी का खुद लिखा है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने नकल किया, उन्होंने लिखा है कि मैं एक मर्तबा सफर पे निकल गया, लंबे सफर पर। एक मस्जिद में जब मैं पहुंचा किसी शहर की, तो मस्जिद का दरवाजा बंद, मौलवी साहब ने मुझे कहा कि आप यहाँ रह नहीं सकते, रात दिशा हो गई, दरवाजा बंद, आप जाओ कहाँ, कहीं पर। तो वो जमाना वो नहीं था कि लोग अपनी जो है तारीफ करवाते और जो है फोटो के जरिए से तरह तरह जो है, सोशल मीडिया का जमाना भी तो था नहीं। आज तो जो है दीनदार भी क्या और जाहिल भी क्या, सब आज तो किसी मौलवी का बयान होता है, पहले उनका फोटो साइड में होता है, इसलिए सब जानते हैं कि ये फुला मौलवी है। तो ये तो इमाम, और जिनके ऊपर जो अमीरुल मोमिनीन समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, इतने बड़े इमाम फिका के और मुल्क के काजी बहुत बड़े, लेकिन सफर में पहुंचे कोई पहचानता नहीं था ये इमाम साहब है। इल्म तो पहुंच चुका था उनके नाम से, लेकिन शक्ल से कोई जानता नहीं था। तो चर्चे थे, शहरों शहर मुल्क मुल्क उनके चर्चे थे उस जमाने में, लेकिन पहचान कहा भी नहीं कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, मैं इमाम अहमद बिन हंबल उन्हीं का। कहा कि कोई बात नहीं, आप मस्जिद के दरवाजे पर तो सोने दो। तो कहा कि मस्जिद के दरवाजे में भी आप नहीं सो सकते, क्या पता रात को मस्जिद में चले जाए वापस। तो वो उनको धक्का दे रहा था। इमाम साहब जिद कर रहे थे कि एक रात का मसला है, ये भी नहीं, अगर वो चाहते तो मालदार लोग के यहाँ उतर सकते थे, अच्छे से अच्छी दावत करवा सकते थे, लेकिन हमारे अकाबिर और हमारे बुजुर्गाने दीन जो है अपने आप को छुपाते थे और इखलास के साथ अमल करते थे, कभी कोई बड़ी चाहत उन्होंने नहीं की। इसलिए आज उनका नाम भी जिंदा है और उनकी तालीमात जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से अफ्ज़ल की, आज जिंदा है। इसी पर एक और दूसरी बात बता दूं, हजरत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे, बहुत बड़े आलिम, दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिस। सबसे पहले मौलाना बहुत मुत्तकी और परहेजगार, उनके बारे में ये मशहूर है कि कोई हराम और मुश्तबे चीज उनके गले से नीचे नहीं उतरती, इतने मुत्तकी परहेजगार। दारुल देवबंद के अतराफ में, यानी देवबंद गांव में, शहर में एक आदमी रहता था अब्दुल शाह नामी। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे अकाबिर कितने सादे थे और लोग कितने अल्लाह वाले थे, बहुत सादगी, कोई बड़ाई जिंदगियों में थी नहीं, बिल्कुल सादा। आप सुनिए इसको, अब्दुल शाह का काम घास खोदना था, फकीर गरीब। आज फकीर कौन है जो 100 से कम का सवाल नहीं करे, अच्छे से अच्छा खाने वाला फकीर। उस जमाने में मेहनत करने वालों को और मेहनत के साथ रुपये कमाने वालों को जिनकी जिंदगी अच्छी तरह नहीं गुजरती थी, उसको फकीर और मिस्कीन कहते हैं। फरमाते हैं कि मुझे 8 आने मिल गए थे, 8 आने घास खोदने की, उसमें से 4 मैं माँ को बाप को देता, 2 अपने पास रखता और 2 अल्लाह के रास्ते में दे देता। 8 पैसे खत्म। उन्होंने हजरत मौलाना से कहा कि मौलाना मैं आप लोगों की दावत करना चाहता हूँ, घास खोदने वाला कह रहा है मैं आप लोगों की दावत करना चाहता हूँ, आप आएंगे मेरे घर? आप तो 4 व्हील के बगैर मौसाब जाते नहीं। आप हमारी दावत करने की बहुत खुशी से हम आएंगे, आप कहाँ से पैसे लेकिन लाएंगे? तो कहा कि मैं 2 पैसे अल्लाह के रास्ते में रोजाना देता हूँ,
2 दिन तक 3 दिन तक मैं अल्लाह के रास्ते में वो जो पैसे देता हूँ वो नहीं दूंगा और उस 5 पैसों से आपकी दावत करूंगा। ठीक है, सबके नाम भी गिनवा दिए कि ये दाऊद देवबंद के जो असातिज़ा है सबको मेरी तरफ से दावत पहुंचा देना। वक्त मुकर्रर हो गया, मौलाना को कहा कि चलो आज आपकी दावत। 5 पैसे मौलाना के हाथ में दिए। मौलाना बहुत बड़े आलिम थे, आप किसी को पूछ लेना, लेकिन अब तो ये देहाती है बेचारा, जानता नहीं था। कहा साहब ये 5 आने हैं, आप चावल मंगवा लो और चावल मंगवा कर मेरे घर में सब बैठ के खा लेना पका। ये हमारे अकाबिर की दावत थी, ये चावल की दावत, मीठे चावल। कहा मौलाना याकूब साहब नानोजी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने हाथ से कहा कि एक सादी कोरी हनी ले आओ, जो अब तक और कहा उसको पकाने वाला भी जो है वुजू के साथ ये चावल पकाए, वुजू के साथ। ये हमारे लिए इसमें सबक है कि खाना पकाने वाली मस्तूरात, घर की मस्तूरात हमेशा वुजू की हालत में जब रहती है, वुजू और अल्लाह के जिक्र से खाना बनाते हैं, तो आने वाली औलाद और घरों के मर्द हजरात उनके दिल भी मुनव्वर हो जाते हैं, उनके दिलों में भी नूरानियत आती है और खुद की जिंदगियों में भी वुजू की हालत में रहने से अल्लाह पाक 70 किस्म की बलाएं दूर करते हैं और 70 किस्म की जो है रहमतें उतारते हैं। उसका कोई इहाता नहीं कर सकता वुजू के फजाइल और बरकत। लेकिन कौन करे, आज किसके पास ऐसी चीजें हैं? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि हमने इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दिया। अब ये चावल पकाने वाला वुजू के साथ चावल पकाए, मौलाना ने फरमाया कि फिर मैंने अपने हाथ से सब असातिज़ा को थोड़े थोड़े चावल दिए। फिर मौलाना ने ये कहा कि इन मेहनत कश इंसान के 5 पैसे से की हुई दावत का असर मेरे दिल में ये हुआ। एक वक्त जब मैंने उनका खाना खाया, मेरा दिल ये चाहता था, बार बार ये चाहता था कि मैं सब लोगों को छोड़कर, सब ताल्लुकात को छोड़कर सिर्फ अल्लाह वाला बन जाऊं। मेरे दिल में सिर्फ इबादत ही का जज्बा पैदा होता था। 1 महीने तक मेरे दिल में ये नूरानियत रही। तो मैंने सोचा एक दिन का इसके खाने से मेरे दिल में ये बरकत और नूरानियत है, तो जो बंदा सुबह शाम इस हलाल रोजी को खाता होगा उसका दिल कितना मुनव्वर होगा, उसका दिल कितना मुनव्वर। ये ऐसे सारे लोग थे हमारे यहाँ, कोई बड़ी शोहरत नहीं। इमाम साहब ने कहा कि अब मैं रात कहाँ गुजारूं। इतने में उस जमाने में रोटी पकाने वाले को नानबाई कहते हैं। रोटी जहाँ बिकती है स्टोर पर, बेकरी जिसको आज के जमाने में कहिए, तो ये सब मंजरा देख रहा है। उसने कहा कि ये कोई जो है मुसाफिर है और मौलवी साहब मस्जिद में उसको जाने नहीं देते। अब साहब क्या बात है? कहा ये मसला है, मैं रात गुजारना चाहता हूँ। उनको भी नहीं कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल। ठीक है, आप एक काम करो, ये मेरी बेकरी है, आप इस बेकरी के बाजू में ही मेरा मकान है, आप यहाँ सो जाओ, मैं भी आपके साथ, आप मेहमान हैं, आपके साथ सो जाता हूँ। फिर उन्होंने जो है उसको बार बार इमाम साहब ने देखा कि वो अस्तगफिरुल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ता रहता बार बार। कहा कि आपका मामूल यही है इस्तगफार का? तो कहा जी हाँ, मैं हमेशा इस्तगफार मेरी जिंदगी का मामूल है, इस्तिगफार मैं करता रहता हूँ और अल्लाह पाक ने इस इस्तिगफार के जरिए से मेरी हर उम्मीदों को पूरी कर दी। हर उम्मीद अल्लाह पाक ने पूरी कर दी है, बस एक उम्मीद मेरी बाकी है जो मैं अल्लाह से इस इस्तिगफार के जरिए से इसको मांगता हूँ। कहा वो क्या? तो कहा वो ये है कि मैंने वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सोचा है और बहुत सुना है। मेरा दिल ये चाहता है कि मौत से पहले अल्लाह पाक इमाम अहमद बिन हंबल की मुलाकात करा दे। इमाम साहब ने कहा अल्लाह पाक ने आज तेरी दुआ कबूल फरमा ली, मैं खुद इमाम अहमद बिन हंबल हूँ, मैं नहीं लाया, आपके इस्तिगफार ने आपके दरवाजे पर मुझे फेंक दिया। मेरे भाइयों, ये अय्याम अल्लाह की इबादत करने के हैं, बातें करने के, मजलिसबाजी करने के और उसको ऐसे जाहिर करने के नहीं। इन 10 दिनों की हम कदर करें, बड़े मुबारक दिन है। असल तो बयान मुझे कुर्बानी के बारे में करना था कि अल्लाह पाक ने हमें जो
اس 10 دن میں عرفہ کا دن زبردست دن، اس 10 دن میں 10ویں ذی الحجہ جو ہمارے یہاں حج کا دن گنا جاتا ہے، اس لیے یہ بڑا مبارک اور عید الاضحیٰ کا دن اس کو گنا جاتا ہے۔ اس لیے یہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعدا، جو آدمی طاقت رکھتا ہو مالی ہر اعتبار سے، اس پر قربانی واجب ہے، اس کے باوجود بھی نہیں کرتا ہے، فلم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، آپ ان سے اتنے ناراض ہوتے تھے، فرمایا کہ وہ آدمی عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی میں نہ آئے، عیدگاہ میں نہیں آئے، اس کی ضرورت نہیں، تو پر قربانی واجب ہے، اس کے باوجود بھی آپ قربانی نہیں کرتے ہو۔ اور یاد رکھو آپ اور ہم قربانی کے مسائل کو علماء سے پوچھیں، اپنے حساب سے فیصلہ نہیں کریں کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے تو کتنے لوگ ایسے نکلیں گے کہ جن پر قربانی واجب ہے، جن پر قربانی واجب ہے، ہم اس کو زکات کے نصاب سے جوڑتے ہیں، زکات کا نصاب تو ہے لیکن زکات جیسی شرطیں قربانی میں نہیں ہے، قربانی میں زکات جیسی شرطیں نہیں ہیں، اور یہ وقت نہیں ہے کہ کن کن لوگوں پر واجب ہو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بے شمار علماء ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی میری یہ مالی کنڈیشن ہے، مجھ پر ہے یا نہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز پر نہیں مت آنا اگر تم قربانی نہیں کرو گی۔ اور یاد رکھو اگر آج ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہار بنگال میرے والے کون مدد پائے گا ہے، یاد رکھو آنے والی نسلوں سے اور آنے والے وقتوں میں سے ہمارے مسلم دیہاتوں سے یہ چیزیں نکل جائیں گی۔ کرو قربانی، آپ اللہ پاک نے جو وسعت اور جو طاقت ہمیں دی ہے اس کی قدر کر لو۔ ایک بات یہ بھی سن لو خوب دھیان سے کہ جو چیز ہم کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت عافیت سے کر سکتے ہیں، توبہ استغفار عافیت سے کر سکتے ہیں، قربانی ہم کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہ کام اگر کرنے کے دنوں میں ہم کر سکتے ہیں اور اس کو نہیں کیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم ان اعمال کی تمنا کریں گے وہ ہم سے نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا اس کو زندگی کے ہر شعبے میں آپ فٹ کر کے دیکھنا، نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ کی طرف سے کرم مال ملتا ہے، اس لیے ہم خود بھی کریں۔ اور یہ ایسا نہیں، اللہ کے نبی مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا یا فاطمہ قومی، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، اپنی بیٹی کو فرمایا، اور فرمایا وشہدی الی اضحیتک، اور آپ جو قربانی کرنے والے ہیں وحضری، آپ اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہو اور اس کو دیکھو قربانی ہوتے ہوئے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ آپ کھڑے رہو اور اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور اس کو دیکھو، اور فرمایا کہ اس کے دیکھنے سے اور آپ کی قربانی سے جو قطرہ خون کا زمین پر سب سے پہلے گرے گا، اللہ پاک اس کے نتیجے میں آپ کی ہر گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو صحابہ جو قریب میں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت فاطمہ کو آپ سنا رہے ہیں، یہ فضیلت صرف آپ کے خاندان کے لیے ہے یا تمام امتیوں کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اہل بیت کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہم ہماری اولادوں کو یہ نہیں سکھلائیں گے، یہ واجب ہے۔ پہلے ہمارے یہاں جو ہے مہینوں سے اس کے چرچے ہوتے تھے اور لوگ جو ہے اس کے شوق ذوق سے کرتے تھے، لیکن اب اس کو بہت سمجھتے ہیں۔ اولاً تو مسائل کا علم اتنے چیزیں ہونے، اچھا دوسری بات کیا ہے کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، 2 منٹ زیادہ صرف یہ خاص بات ہے، اس لیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور طرح طرح کے فرقے اور ان کی کلپیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلے زمانے میں منکر حدیث جو تھے انہوں نے فتنہ عام کیا تھا کہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
یہ جو ہے بیسٹیج خون بہانا ہے اور امت کے پیسے کو ضائع کرنا ہے. یہ مبتدئین حدیث کا نظریہ تھا اور یہ فتنہ ایک زمانے میں بہت چلا. آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فتنہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے اور جن کی عمریں اسلام پر پوری ہو گئی 60-70 سال اور قربانی کرتے کرتے 70 سال ہو گئے، وہ آج اس فتنے میں آ کر خود سوال کرتے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے. یہ مسلم دیہاتوں میں حالات ہو رہے ہیں. اس لیے ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو سنا اور یہ صحیح علم ہم تک پہنچایا الحمدللہ. اس لیے ایسی کلپوں کو علماء کے سامنے رکھیں اور اس کو پوچھیں، خود بخود اس کو سن کر فیصلہ نہ کریں. یہ قربانی واجب ہے ہمارے یہاں تو ہم خود کریں، اس کے فضائل کو جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کی تو صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی آپ کرتے ہیں کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جنہوں میں آپ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دینی کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص اور اللہ عطا فرمائے.